تلنگانہ میں سردی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں صبح کے وقت شدید کہر کا نظارہ دیکھنے میں آیا، جو کئی گھنٹوں تک برقرار رہا۔ ہفتہ 2 نومبر کی صبح ریاست کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی اور سردی کی لہر دیکھی گئی۔ بالخصوص متحدہ کریم نگر نظام آباد ضلع میں کہر کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پیداپلی اور سلطان آباد میں کہر کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ گاڑی سواروں کو سڑکیں نظر نہیں آ رہی، جس کے باعث ڈرائیور حضرات کو گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر کے آہستہ رفتار سے چلانا پڑ رہا ہے۔ ضلع جگتیال میں بھی ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آئی، جہاں کہر کی وجہ سے عوام اور گاڑی چلانے والوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے موپل منڈل کے منچیپا میں واقع تالاب میں 2 نوجوان غرق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے چنچل گڑا سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان منچیپا میں واقع درگاہ شریف کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آج بعد نماز فجر اور زیارت کے بعد نوجوانوں نے تالاب میں تیراکی کا فیصلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے وہ ڈوب گئے۔ واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے فوری طور پر ارکان خاندان اور پولیس کو اطلاع دی۔ غوطہ خوروں کی مدد سے سید یعقوب ناصر نامی نوجوان کی نعش کی تلاش کی گئی۔ بعد ازاں ریسکیو ٹیم نے دوسرے نوجوان سید واسق کی نعش بھی نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای نے اسرائیل اور امریکہ کو سخت وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل اور امریکہ ان کے ملک کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو انہیں سخت جواب ملے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے یہ بیان طلباء سے خطاب کے دوران دیا۔ آیت اللہ خامنہ ای کا بیان اس وقت سامنے آیا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ علامہ ازیں 1 نومبر کو خامنہ ای کے ایک مشیر نے اشارہ دیا کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائلوں کی رینج بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اپنی نیوکلیائی تھیوری کا تجزیہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ایران اور اس کے حریف اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان لیا جا سکتا ہے، جس میں میزائل اور فضائی حملے بھی شامل ہیں۔ ممبئی پولیس نے ایک 24 سالہ لڑکی کو اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف دھمکی آمیز پیغام بھیجنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے 10 دن کے اندر اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیا تو انہیں بابا صدیقی کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ ممبئی پولیس نے فاطمہ خان نامی لڑکی کو اس وقت حراست میں لیا جب تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ پیغام ان کے فون نمبر سے بھیجا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مس فاطمہ خان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور کچھ عرصے سے ذہنی مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں BSc کی ڈگری حاصل کی ہے اور وہ ممبئی کے قریب تھانے میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ ان کے والد لکڑی کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں لائی جب ممبئی ٹریفک پولیس کے کنٹرول روم کو یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف واٹس ایپ کے ذریعے ایک دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ 10 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو ان کا انجام بابا صدیقی کی طرح ہوگا۔ یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی جب حالیہ ہفتوں میں ممبئی پولیس کو دیگر مشہور شخصیات خصوصاً اداکار سلمان خان کے خلاف بھی دھمکی آمیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ حکومت کی HMDA گرام پنچایت لے آؤٹ رجسٹریشن پر پابندی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کے حدود میں واقع گرام پنچایت لے آؤٹس میں رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت کے اس مبینہ فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر KT رامانو نے خبردار کیا کہ یہ ایک اور طبقے پر نام نہاد راہل ریونت ٹیکس عائد کرنے کا اقدام ہو سکتا ہے۔ KTR نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ اور غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے غریب اور متوسط طبقے کے افراد متاثر ہوں گے جنہوں نے ان لے آؤٹس پر پلاٹس خریدے ہیں۔ انہوں نے یہ یاد دلایا کہ پچھلی کانگریس حکومت کے دور میں سینکڑوں گرام پنچایت لے آؤٹس کی منظوری دی گئی تھی۔ اب یہی حکومت ان پلاٹ کی رجسٹریشن سے انکار کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت غریب اور متوسط طبقے سے RR ٹیکس وصول کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے اور موجودہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے نئے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ KTR نے مطالبہ کیا کہ جن لے آؤٹس میں LRS لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم کی فیس ادائیگی کی گئی ہے وہاں رجسٹریشن کی اجازت دی جائے، جیسا کہ انتخابات کے دوران وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے مطالبہ پورا نہ کیا تو BRS متاثرہ لوگوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرے گی۔